آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پردھان منتری اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناخت کو چھیننا چاہتے ہیں. کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا. تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجیے. ہمارے دیش کے پردھان منتری سر، وطن عزیز کے وزیر اعظم، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے بچپنے میں جب ہسٹری پڑھتا تھا تو میں نے ایک سٹیچو کی فوٹو دیکھی تھی، پریسٹ کنگ آف موہنجودارو. ایسا لگتا ہے کہ ویسا ہی لگ رہا ہے کہ پردھان منتری نہیں ہے بلکہ پجاری سمراٹ بن چکے ہیں وہ. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صدر جمہوریہ نے کہا تھا کہ 22 جنوری ایک تاریخی دن ہے، بالکل تاریخی دن ہے. 22 جنوری کی بنیاد 6 دسمبر 92 کو رکھی گئی. 22 جنوری کی بنیاد 86 میں تالے کھول کر رکھی گئی. 22 جنوری کی بنیاد جی بی پنت نے رکھی تھی. اسی لیے تاریخی دن ہے. اور تاریخی دن اس لیے بھی ہے کہ سر اسی ایوان میں 16 دسمبر 1992 ہم نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا. آپ بتائیے کہ آج اس ملک میں چاہے کوئی سیکولر پارٹی کا ہو یا جو بھی ہو، والے سب سیکولر ہیں، برا میں ہوں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ 6 دسمبر کی بات کی جائے. اور وہ تاریخی دن اس لیے بھی ہے سر، انصاف کرنے والوں میں ایک NCLT کے چیئرمین، ایک گورنر اور ایک نامزد شدہ رکن پارلیمان بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ بتائیے میرے پاس بچا کیا ہے؟ بچا یہ ہے کہ آرٹیکل 32 بچا ہے جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے دیا. آج ملک کے 17 کروڑ مسلمان بھارت کے وزیر اعظم پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، بتا رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں. اگر آپ آرٹیکل 32 کا ڈیو پروسیس ہی ختم کر دیں گے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا سر؟ کیا بچے گا؟ میں اتنا کھڑے ہو کر وہ سپریم کورٹ کے مایہ ناز بے باک وکیل دشن دیوے کی طرح تو نہیں کہہ سکتا. مجھے آج بھی رول آف لا میں بھروسہ ہے، مجھے آج بھی قانون پر، سمویدھان پر بھروسہ ہے، مگر ڈیو پروسیس تو فالو ہونا چاہیے. ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا. ایک تاریخی دن 22 جنوری تھا، ایک تاریخی دن 31 جنوری تھا. سر رات کے اندھیرے میں اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں. کیا پیغام دے رہے ہیں سر؟ 600 سال کی مہرولی کی مسجد کو بغیر کوئی نوٹس دیے آپ نے ڈیمالش کر دیا. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پردھان منتری اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناخت کو چھیننا چاہتے ہیں. خواجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بچھائیے، مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے. آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں. آپ بتائیے 17 کروڑ مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہر مسجد کو چھین لیں گے مجھ سے؟ پھر میرا وجود کس معنی رکھتا ہے؟ میرا شناخت کیا معنی رکھتا ہے؟ رول آف لا کیا معنی؟ اچھا 1991 کے پلیسز آف ورشپ ایکٹ پر کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ آپ اس پہ قائم ہے نہیں ہے. آپ 500 سال کی بات کرتے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی 500 سال پہ مت جائیے، بودھ پہ جائیے، جینزم پہ جائیے، شیوزم پہ جائیے. کہاں رکیں گے؟ ارے اس دیش کو آزادی ملی 47 میں، سمویدھان ملا ہم کو بابا صاحب امبیڈکر کا، برابری کا. اس سے پہلے تو راجا رجوالے تھے، جمہوریت نہیں تھی، لوک تنتر نہیں تھا، مگر آپ اس کو اس بارے میں لے کے جاتے. ارے 500 سال آگے کیا ہوگا بتائیے. آپ کسی ایک سیولائزیشن، سر ایسا انگریزی میں کسی نے کہا تھا، civilization cannot be rewritten by hatred, history cannot be corrected by demolition. آپ یہ نہیں کر سکتے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا، نریندر مودی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں. کیا تاریخ لکھنا چاہتے ہیں؟ کہ میں نے اس دیش کو، گاندھی امبیڈکر کے دیش کو میں نے ہندو راشٹر بنا دیا. اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا. اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے. یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں. یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی.
لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی، وہاں حقیقت اور ثبوت شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ایک بات ہے سوچنے کی۔ ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا۔ اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے، تو اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا، تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے۔ یہی مسئلہ ہے۔ یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے۔